السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو پوائنٹ اور میں ہوں آپ کے ساتھ مشل بخاری، اور بہت ہی بھاری دل کے ساتھ یہ آج کا پروگرام جو ہے یہ میں کر رہی ہوں، اور الفاظ مجھے نہیں مل رہے کیونکہ آج جس قسم کا واقعہ پیش آیا ہے قصور میں آپ سب جانتے ہیں، اور میرا خیال میں کوئی بھی درد دل رکھنے والا انسان اس واقعے کو سننے کے بعد آج پتہ نہیں کس طرح سے آج پاکستان کے بچوں اور بچیوں کی ماؤں کو نیند آئے گی، اور ماؤں کی کیا بات میں کروں، اس ماں کو کیسے نیند آئے گی جس ماں کی بچی کے ساتھ یہ سلوک جو ہے وہ کیا گیا۔ اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، قصور کا شہر جو بابا بلے شاہ کی سرزمین ہے وہاں پر دل دہلا دینے والا یہ واقعہ جو پہلا واقعہ نہیں ہے بلکہ اس طرح کے 12 واقعات اس شہر میں پیش آ چکے ہیں۔ اس سے پہلے بھی جو ایک بہت ہی اندوہناک واقعہ پیش آیا تھا، ایک سکینڈل سامنے آیا تھا اس شہر سے، اور پوری دنیا میں جس نے پاکستان کا جو امیج ہے وہ بڑے برے طریقے سے جو ہے مسخ کیا تھا، وہ بہت بڑی تعداد میں بچوں کی نازیبا ویڈیوز بنائے جانے اور ان کے ساتھ زیادتی کا وہ سکینڈل تھا، اور اس کے بعد بڑے دعوے کیے گئے، بڑے نوٹسز لیے گئے، ہمیشہ کی طرح خادم اعلیٰ کی طرف سے، وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف صاحب کی طرف سے، وزیر قانون رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے بڑی مذمتیں کی گئیں، میڈیا نے بڑا شور مچایا، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا؟ کیا ان کو عبرتناک سزا دی گئی؟ کیا ان لوگوں کو عبرت کا نشان بنایا گیا؟ اگر ایسا کیا گیا ہوتا تو آج اس 7 سالہ بچی زینب کے ساتھ یہ سلوک نہ ہوتا۔ آج اسی حوالے سے ہم اپنے پروگرام میں گفتگو کریں گے، اور گفتگو کرنے کے لیے جو ہمارے معزز مہمان آج ہمارے پینل میں موجود ہیں میں ان کا تعارف کراتی چلوں۔ علامہ امین شہیدی صاحب معروف عالم دین ہیں، آپ کا بہت شکریہ علامہ صاحب پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے آپ سے آغاز کریں گے گفتگو کا، یہ جس قسم کے واقعات تواتر کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، اس کی کوئی ایک وجہ بہرحال نہیں ہے، کیا عوامل ہیں کہ وہ اس قدر معاشرتی جو انحطاط ہے، اخلاقی انحطاط ہے، وہ اس کی طرف لے کے جا رہی ہے اس معاشرے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو کہوں گا انا للہ و انا الیہ راجعون، چونکہ جب معاشرہ اس حد تک انحطاط کا شکار ہو جائے تو پھر اس معاشرے کی بقا کی کوئی ضمانت باقی نہیں رہتی معاشرے میں رہنے والوں کے پاس۔ معاشرہ ظلم کے ساتھ کبھی بھی باقی نہیں رہتا، اور یہ ظلم کی وہ انتہا ہے جس کا تصور کر کے ایک انسان کانپ جاتا ہے، چاہے وہ اللہ کو مانتا بھی نہ ہو۔ جو بنیادی 2 عوامل مجھے نظر آتے ہیں، ایک یہ ہے کہ ریاست نام کی کوئی چیز ہمارے ملک میں نظر نہیں آتی، جو ہمارا ریاستی سٹرکچر ہے وہ اتنا اندر سے دیمک زدہ ہو چکا ہے کہ یہاں پر انصاف صرف اور صرف پیسے والے کو ملتا ہے، غریب کو نہیں ملتا۔ صرف اس کو ملتا ہے جس کا سیاسی اثر و رسوخ ہے، جو کمزور معاشرے کے باسی ہیں ان کو انصاف نہیں ملتا۔ ایک پہلو یہ ہے، اسی لیے قانون کی رٹ آپ کو نظر نہیں آتی، اس لیے قانون بکتا ہے، عدالتیں بکتی ہیں، فیصلے بکتے ہیں۔ ابھی آپ نے کراچی کے واقعات دیکھے ہوں گے جس میں ایک بے گناہ بچے کو مارنے والے کو، چونکہ وہ وڈیرے کا بیٹا تھا، پیسے دے کے اس کو چھڑا لیا گیا، اس کو سزا نہیں ملی۔ اور اس طرح کے سینکڑوں آپ کو واقعات نظر آئیں گے، سینکڑوں واقعات۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ریاست کا جو سٹرکچر ہے اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے۔ دوسری طرف اس میں کیا صرف حکومت کو مورد الزام ٹھہرانا ٹھیک ہے؟ معاشرہ از خود میں دوسری طرف اسی طرف آ رہا ہوں، میرا، آپ کا، ہم سب کا جو دوسرا اس کا پہلو ہے وہ معاشرتی پہلو ہے۔ جب کوئی معاشرہ اخلاقی اقدار سے محروم ہو جائے تو پھر وہاں پر بے حسی اس پیک تک، انتہا تک پہنچ جاتی ہے کہ 11 واقعات ہو جاتے ہیں، کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوتی۔ 12ویں واقعے میں جب کوئی پھٹ پڑتا ہے تو پھر پورا معاشرہ کہتا ہے کہ یہ بہت برا ہوا۔ ابھی آپ نے خود بھی کہا اور آج صبح سے جو رپورٹنگ ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ 12 واقعات، یہ 12واں واقعہ ہے، 11 واقعات بھی سیم اسی طرح کے واقعات تھے، ان پر کیوں کوئی آواز نہیں اٹھی؟ پھر یہ جو 12واں واقعہ ہوا اس میں 6 دن یا 5 دن اس کے لواحقین بیچارے پولیس والوں کے پاس جاتے رہے، تھانے کے چکر لگاتے رہے، لیکن ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ لیکن اگر کوئی وڈیرا ہوتا، کوئی سیاستدان ہوتا، کوئی سرمایہ دار ہوتا تو اسی آن پوری آپ کی سرکاری مشینری حرکت میں آ چکی ہوتی۔ دوسری طرف آپ کا معاشرہ ہے، معاشرے میں بے حسی اس انتہا تک پہنچی ہوئی ہے کہ جس کے نتیجے میں اس طرح کے واقعات اب نارمل
صورتحال اختیار کیے ہوئے ہیں. دونوں حوالوں سے اصلاح کی ضرورت ہے. دونوں حوالوں سے اس میں جو آپ نے ایک بات کی ہے نا کہ 4-5 دن تک پولیس کے چکر لگاتے رہے وہ جو لوائقین ہے بچی کے, اور وہ بے حسی کا مظاہرہ جو ہمیشہ کیا جاتا ہے. علامہ صاحب, سکولز کے اندر سلیبس کے اندر جو ہے کچھ اس طرح کی جو ایجوکیشن ہے اس کے حوالے سے کچھ شروع کیا گیا تھا گجرانوالہ کے کچھ پرائیویٹ سکولز میں, اور اس کے بعد پھر کچھ مولوی حضرات کی طرف سے اتنا زیادہ شور مچایا گیا کہ پتہ نہیں کیا کر دیا گیا, اور یہ تو فحاشی پھیلائی جا رہی ہے کہ پھر اس کو نکال دیا گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ سکولز, کیونکہ بچوں میں اور والدین کے اندر ایک جھجک کا عنصر بہرحال ہوتا ہے, اور شاید اس طرح سے کھل کے وہ نہیں بتا سکتے, وہ قرآن کریم, وہ ہماری جو کتاب برحق ہے, اس کے اندر کھل کے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بیان کی ہے, تو کس طرح سے بچوں کو بتایا جائے؟ دیکھیے, بچوں کو جو تربیت کے حوالے سے چیزیں سمجھانے والی ہیں وہ ظاہر ہے فحاشی تو نہیں ہے, ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے. ایجوکیٹ کرنے کے لیے اسلام نے کچھ اصول اور کچھ ضابطے بیان کیے ہوئے ہیں. ان ضوابط اور اصولوں کے تحت بچوں کو اگر آپ ایجوکیٹ کریں تو اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ فحاشی کی ترویج کریں تو ظاہر ہے اس پر اعتراض ہونا چاہیے. آپ یہ دیکھیں, سمپل سی انسانی, میں عرض کرتا ہوں, نہیں, دین نے بیان کیا ہوا ہے, احادیث میں موجود ہے, اخلاقی کتابوں میں موجود ہے. دیکھیے, میں آپ کو سمپل سی سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. اس بات کو سمجھیں کہ جب برائیوں کو آپ عام کر دیتے ہیں, زبان زدے عام کر دیتے ہیں, تو پھر اس کی قباحت ختم ہو جاتی ہے. قباحت ختم ہو جائے تو پھر ہر شخص جری ہو جاتا ہے اس جرم کے انجام دینے پر. لیکن اگر آپ اس کی قباحت باقی رکھیں تو پھر وہ چھپ کر کرے تو کرے, دوسروں کے سامنے کرنے کی جرات نہیں کرتا. لہٰذا قوانین اسی لیے بنائے جاتے ہیں کہ سر عام کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے معاشرے کو ایک غلط تعلیم ملے اور غلط تربیت ملے. اسکولوں میں بھی اسی طرح سے ہے, آپ کے نصاب میں بھی اسی طرح سے ہے. نصاب میں جو اخلاقی اور فکری تربیت ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کا ایمان مضبوط ہو, برائیوں کی ان کو شناخت ہو اور اس برائی سے اجتناب کی اس کو تعلیم دی جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انسانی تقاضے ہیں ان تقاضوں کی تعلیم اس وقت اس کو دی جائے جب وہ اس قابل ہو جائے. لیکن اگر آپ وہ دوسری اور تیسری اور چوتھی کلاس کے بچوں کو جنسی تعلیم دینا شروع کر دیں تو یقینی طور پر اس سے فحاشی پھیلے گی, اس سے اس کے اندر ریزسٹنس پیدا نہیں ہوگی. جو چیزیں آپ کی فطرت میں موجود ہیں ان کی تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی. جو چیزیں آپ کی فطرت میں موجود ہیں وہ خود بخود بچے سیکھتے ہیں معاشرے سے. آپ نے حیوانات کو تعلیم نہیں دی لیکن وہ اپنی اولاد آگے بڑھاتے ہیں. جس طرح سے ٹیکنالوجی جو میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں, میں یہی عرض کرنا, چھوٹے چھوٹے بچے شاید وقت سے پہلے بہت ساری چیزیں بالکل ایسا جو ہے وہ جان رہے ہیں. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ تعلیم اس لیے ہونی چاہیے کہ کسی بھی چیز کے حوالے سے جو اس کا منفی استعمال ہے اس کے لیے بچوں کے اندر ریزسٹنس پیدا ہو. اگر ریزسٹنس پیدا نہ ہو بلکہ ان کی ترغیب ہو تو میں ایسے بہت سارے اسکولوں کے حوالے سے میں نے ٹیچرز سے بات کی, اور وہ جو ان کے مربی تھے ان سے بات کی, خواتین سے بات کی, مردوں سے بات کی جو پڑھاتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ ہمارے اس ماحول کی وجہ سے جو دوسری اور تیسری کلاس کے بچے ہیں وہ لڑکی اور لڑکا ایسی حرکتیں کرتے ہوئے پائے گئے جس کا آپ اپنے زمانے میں تصور نہیں کر سکتے تھے. اس کی وجہ کیا ہے؟ فحاشی کا عام ہونا, ہر بچے کی ان چیزوں تک پہنچ, اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ بچے نے اپنے ارد گرد کے ماحول سے, اپنے موبائل سے, اپنے میڈیا سے, اپنے نصابی بعض چیزوں سے سیکھا. اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہر چیز کی اپنی لمٹ ہے, اس کا اپنا وقت ہے. جو چیز آپ ایک بچے کو بلوغت کے بعد سکھانا چاہیے وہ اگر آپ اس کو تیسری کلاس میں سکھانا شروع کر دیں گے تو وہ اس سے پہلے بم ہے پٹ پڑے گا. یہ وہ عوامل ہیں جو وجہ بنتے ہیں اس طرح کے واقعات کی. لیکن جب اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں بیرسٹر صاحب تو پھر اس کے بعد ہمارا قانون کہاں ہے اور قانون کی عملداری کیوں نہیں ہے؟ قانون پر تو بات کرتے ہیں لیکن ایک بڑی جسارت کروں گا میں علامہ صاحب کے ساتھ. جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ انہوں نے تو بڑا زبردست طریقے سے سارا الزام بیچارہ بچوں پہ ڈال دیا. وہ 3 سال کے 3 کلاس کے اور 4 کلاس کے بچے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کلاس 3 کی بچی یا کلاس 2 کا بچہ جو ہے وہ جنسی تشدد کرتا ہے یا وہ جو ہے کلپریٹ ہوتا ہے. وہ جو بڑے بڑے میچور لوگ ہیں وہ کرتے ہیں. یہ تو وکٹمز ہیں. آپ نے میری بات غلط سمجھی. نہیں, آپ نے چونکہ بات غلط سمجھی اس لیے میں سمجھانا چاہوں گا. میں یہ کہہ رہا ہوں
کہ آپ کے معاشرے کے اندر جو غلط رویے ہیں ان غلط رویوں ایک منٹ ان غلط رویوں کی وجہ سے بچے سیکھتے ہیں. میں نے دوسری اور تیسری کلاس کی بات کی, اس کی وجہ ان کے والدین تھے. والدین جب بچوں کا لحاظ کیے بغیر بھائی میرے, آپ بات کو غلط وہ نہ کریں نا, ایکسپلین نہ کریں نا. میں کیا, میری بات کو پہلے سمجھیں. نہیں آپ نے چونکہ بات ہی وہیں سے شروع کی نا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ایک آداب ہوتے ہیں تربیت کے, والدین اگر بچوں کے سامنے لباس اتار دیں تو بچوں نے خود بخود اتارنا ہے. کون سے گھر میں بچے وہ لباس اتارتے ہیں؟ آپ پتہ نہیں آپ کون سے اسکولوں میں جاتے ہیں, کسی اور تناظر میں بات کر رہے ہیں. میں اپنا ویو پوائنٹ دیتا ہوں نا, پھر عوام ڈیسائیڈ کریں گے کون. دیکھیں بات یہ ہے, جو ظالم ہوتا ہے نا وہ میچور ہی آدمی ہوتا ہے. اس میں بھی بچی چھوٹی سی ہے, اس کو سیکس ایجوکیشن دیں یا نہ دیں وہ فرق, وہ جو آدمی لے کے جا رہا ہے اس کی تربیت کی ضرورت ہے. اور فحاشی کی بڑا آسان طریقہ ہے, ہم ایک جھاڑو پھیر دیتے ہیں بھائی فحاشی ملک میں پھیل رہی ہے. جو شخص ہے جو مجرم ہے وہ جو یہاں تک پہنچا ہے, آخر اس کی کہیں نہ کہیں وہ بچپن سے جو تربیت ہے اس میں کچھ نہ کچھ تو فقدان ہوگا نا, کہیں نہ کہیں تو کوئی گڑبڑ ہوئی ہوگی. میں آتا ہوں ایک پہلی بات کر دوں. اگر یہ فحاشی یا یہ جو ویسٹرن معاشرہ اور یہ ایکسپوجر انٹرنیٹ کا اگر یہی عوامل ہوتے تو مجھے بتائیں مدرسوں میں بچوں کے ساتھ ریپ بنیادی ترین عوامل ہے. مسجدوں کے اندر ریپ ہوتے ہیں, اس سے آپ انکار کسی بھی صورت میں نہیں کر سکتے. وہاں پہ ریپ کی ہوتے ہیں, پھر تو مسجدوں میں ریپ نہ ہو, پھر تو مدرسوں میں ریپ نہ ہو, وہاں پر بھی ہوتا ہے. اب بات یہ عوامل کی وہ ڈیٹرنس کیا, دیکھیں ایک بات یہ ہے, بات یہ علامہ صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ سلیبس میں کچھ چیزیں شامل کی گئیں لیکن ہمارا معاشرہ ہی تیار نہیں ہے, اور پھر کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں جو اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. ابھی خواجہ صاحب نے بات کی کہ ریاست, اسٹیٹ الگ اور مذہب الگ. آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں چیزیں علیحدہ ہیں, یہ دونوں کو دین دنیا تو دونوں, اور ہمارا تو دین ہے ہی میرے خیال میں دین فطرت, تو اس سے تو ہم سیکھتے ہیں, تو اس کو ہم الگ الگ لے کے کیسے چلیں؟ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم اپنی ضرورت کے تحت تھیوریز بناتے ہیں, فلسفے بنانا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے سینیٹر صاحب پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں, جب ان کو ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو اس پاکستان کے بدترین دہشت گردوں کو اپنی آغوش میں لیتے ہیں, ان سے ووٹ لیتے ہیں مذہب کے نام پہ, اور جب اس طرح کے موارد آتے ہیں تو پھر مذہب کو نشانہ بناتے ہیں. بعض لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے کہ جہاں پر بھی کوئی مسئلہ آئے فوری طور پر مذہب پر اٹیک کرو اور کہو کہ دین اور سیاست جدا ہے. بھائی اس کا کیا تعلق یہ جو مدرسوں میں جو کچھ ہوتا ہے علامہ صاحب, میں اسی طرف آ رہا ہوں, اسی طرف میں مجھے بات کرنے دیں, آپ دیکھیں آپ کی بات کا میں جواب دوں گا اور وہی بات کروں گا جو آپ خواجہ صاحب. میں آپ کی طرف آتی ہوں, آپ کا بالکل آپ کی وضاحت ہے. یہ جو 390 کیسز ابھی رپورٹ کیے انہوں نے, 390, ان میں سے کتنے لوگوں کا تعلق مذہب سے تھا؟ اس کا مطلب ہے مذہب کا مسئلہ نہیں ہے, یہ انسان کا مسئلہ ہے. آپ فوراً مذہب کو نشانہ کیوں بناتے ہیں؟ آپ کے معاشرے کے اندر اگر مذہبی ویلیوز زندہ نہیں ہیں تو چاہے وہ مدرسہ ہو تب بھی تباہ ہے, اگر وہ آپ کا بازار ہے تب بھی تباہ ہے, آپ کا تعلیمی ادارہ ہے تب بھی تباہ ہے. آپ کا پوائنٹ آف ویو لیتی ہوں, ابھی واپس آتی ہوں. علامہ صاحب کو کمپلیٹ کر لیجیے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ ویلیوز جو انسانی ویلیوز ہیں, علامہ صاحب جس طرح سے اسٹیٹ اور مذہب کو الگ الگ کیا گیا اور وہاں پہ ہم مسلمان ہیں, ہم ویسٹرن نہیں ہے. اگر آپ نے ویسٹرن کلچر کو اپنانا ہے تو جا کے ویسٹ میں اپنائیں. یہ آپ کا 99% مسلمانوں کا ملک ہے. یہ ملک وہ ہے جس کے آئین کی پیشانی پر آپ نے قرآن اور سنت کو اس کی بنیاد قرار دیا ہے. آپ کسی مولوی کی بات نہ مانیں, آپ جائیں قرآن کی بات مانیں. قرآن تو براہ راست کتاب ہے نا, اس پر تو آپ کو ایمان ہے نا مسلمان ہونے کی حیثیت سے. جائیں آپ قرآن کو بنیاد بنائیں اور اس بنیاد پر آپ بات کریں. کتنا ہم فالو کر رہے ہیں علامہ صاحب, جس کے نام پہ یہ ملک بنا, اس کے اندر آج کیا ہو رہا ہے؟ اس المیے کا کوئی انکار نہیں کرتا. میں جو بات کر رہا ہوں اس کو پہلے سمجھیں نا. ایک جملہ میرا سنیں. دیکھیں میں سینیٹر صاحب کا بھی احترام کرتا ہوں, ان سے صرف یہ عرض کروں گا, انسانی مسئلے کو مذہب کے ساتھ مکس کر کے مذہب کو نشانہ نہ بنائیں. یہ ایک انسانی مسئلہ ہے. انسانی مسئلے کو قانون بنا کر آپ لوگوں کو قانون کے ذریعے سے سزا دلوا کر ویلیوز کو معاشرے میں زندہ کر کے کنٹرول کر سکتے ہیں, مذہب کو نشانہ بنا کے نہیں کر سکتے, ورنہ پھر آپ بھی خراب ہو جائیں گے. علامہ صاحب کنکلوڈنگ ریمارکس آپ کے. دیکھیے بنیادی طور پر انسانی مسئلے کو انسانی حوالے سے ہی دیکھیں. دین بھی قانون سازی کر کے انسان کو انسانیت کے دائرے میں لانے کی بات کرتا ہے. ٹھیک ہے, آپ سیاست اور اس کو مذہب کو اس وقت جو ہے ڈسکس نہ کریں, اس وقت اس انسانی مسئلے کو ڈسکس کریں جس پر آج قصور کے اندر قیامت صغریٰ برپا ہوئی ہے.
ابھی ہم ویسٹ کی تعریف کر رہے تھے نا کہ ویسٹ میں اس طرح سے نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ وہاں پر وڈیروں کی حکومت نہیں ہے, جاگیرداروں کی حکومت نہیں ہے, وہاں پر پیسہ نہیں چلتا, وہاں پر قانون کی حکمرانی ہے. آپ کے یہاں پر جو ہے جج سے لے کر پولیس کے سپاہی تک اور باقی تمام فیلڈ میں صرف اگر چلتا ہے تو وہ آپ کا معاشرتی جو ان بیلنس اور ظالمانہ سسٹم ہے وہ ہے مسئلہ. اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کو قانون پر عمل کرنا پڑے گا. جو قوانین موجود ہیں, آپ اگر انہی لوگوں کو جن کی ابھی بات ہو رہی ہے, ان میں سے اگر 10 کو آپ پکڑ کے پھانسی چڑھا دیں گے معاشرے کے اندر, چڑھائیں گے نہیں, یہ بات سن لیں. کون کرائے گا علامہ صاحب؟ سب سے بڑا ریاست, سوال یہ جو سینیٹر صاحب ابھی بات کر رہے تھے, میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں, یہی جو سینیٹر صاحب سندھ کے پیپلز پارٹی کے بات کر رہے تھے, ان کے وڈیرے کے بیٹے نے جب وہ ایک بے گناہ کو مارا تھا, آج ان کو انہوں نے پیسے کی بنیاد پر چھڑایا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب قصاص دیت کی بات کرتے ہیں یہ شور کرتے ہیں. نہیں, اس طرح کے قصاص کا غلط استعمال, اس طرح کے قصاص کا غلط استعمال اس کو روکنا چاہیے.